اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں، ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو 5 علامتیں ہیں، 5، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ 5 علامتیں پائی جائیں گی، اولئک ھم المؤمنون حقا، فرمایا یہ سچے مومن ہیں۔ کرتے پھریں اپنے حساب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لو، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا معیار کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخی واقع ہوئے ہو۔ اگر یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں تو اولئک ھم المؤمنون حقا، میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ ہیں میرے بندے، یہ سچے مومن۔ یا اللہ تو انہیں کیا دے گا، کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سچے۔ یہ قرآن مجید کا مزہ تو لو یار کتنا زیادہ ہے، یہ سچے مومن ہیں۔ یا اللہ تو کیا دے گا انہیں؟ فرمایا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، یہ جو کہا نا لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا، یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ رب انہیں کیا کیا عطا فرمایا۔ لہم درجات عند ربہم، تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا، ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں۔ اس نے لکھ دیا ان کا اجر، طے کر دیا ان کا انعام۔ ان کے لیے مالک کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیے کرم والے۔ ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو، تم اگر سمجھنا چاہو
تو فرمایا وہ مغفرتم و رزق کریم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے بخشش ہے. جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا، ان کے لیے بخشش ہے. اور یہ مت سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا، یہ مت سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی، یہ مت سمجھنا کہ صرف اخروی زندگی ہی بہتر ہوگی. ورزق کریم، فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے. اوئے ہوئے ہوئے، اللہ کرے آپ سمجھے قرآن مجید کا مزہ. ورزق کریم، انہیں میں باعزت رزق عطا کروں گا. روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا، روزی ملے گی پر ذلت والی نہیں. ورزق کریم، کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان. اللہ انہیں رزق عطا فرماتا ہے تو عزت والا عطا فرماتا ہے. وقار والی روزی میں دوں گا، وقار والی. بس تم 5 چیزیں پیدا کرو اپنے اندر. ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے، اعتماد خالق کتنا ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور فرمایا نماز قائم کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تم یہ 5 چیزیں پیدا کرو، رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو، درجے بھی بڑے دوں گا، جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ معاف بھی کر دوں گا. ورزق کریم، روزی ملے گی عزت والی. یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفال میں بیان. ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت. بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں. مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے. ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا. بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے. اسے خود پتا ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے. یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے. میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں. یہ تو دل کا معاملہ، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں. پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے. گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے. یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں، نیند ان کی کچی ہے. دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں. کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا، معیار کیا تھا رب سے ڈرنے کا؟ 2 چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، ایک رب سے ڈرنا، ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رج کے رکھنی ہے.
اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے، کچا پکا نہیں ڈرنا. ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کہ ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈرنا ہے. اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ اعمال سنوریں، اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے، دیانتدار ہو جائے، سچائی والا ہو جائے، صبر و تحمل والا ہو جائے. امید بھی رج کے رکھنی ہے، ڈرنا بھی رج کے ہے. ایک بات ہے سیدنا عمر کی، شیر کی باتیں شیروں جیسی. حضرت فاروق اعظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقتور ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نا کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے، ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے، عمر کو جنت دے گا. یہ میری امید ہے اپنے مالک سے، وہ بڑا کریم ہے، مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے، مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے. اس نے کہنا چل تو کمزور ہے سب سے، تو جنت میں جانا. فرمایا جو بغیر حساب کے کہ جنت میں جائے گا، لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر اتنا لگتا ہے، اس لیے کہ جتنا کریم ہے نا اتنا بے نیاز بھی ہے. تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے. کہتے اس کی بے پرواہی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نا سب جنت میں چلے گئے، ایک رکے اس کا حساب سخت ہے، اس سے باز پرس کرنی ہے، استفسار کرنا ہے، ایک رکے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے گا، کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے. امید بھی راج کے اور خوف بھی راج کے. کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں، ڈرتے نہیں. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں، اپنے دل کا معیار چیک کریں. بندہ مومن کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں، ان شانوں پر غور کریں. ہم نہ جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے، جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے، اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے، آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لیں اور آپ کا قد بڑا اونچا ہو اور آپ کا چہرہ بڑا روشن ہو، لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست، تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچیں کہ بڑا قد کاٹ ہے، لیکن آپ بے قرار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھٹ رہا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی. آپ اپنے اندر ایک عجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ ہو جائے، زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے، رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے، آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سا سستا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان عطا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. اپنے باطن میں خاص خصوصیات پیدا کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں. زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مصروفیات زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا. ایک بچے نے مجھے، ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی. اس نے بات کر دی، میں نے سن لی، وہ بات کر کے گزر گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے. اس کے بعد میں نے 2-4 باتیں کی ہیں پر آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی، توجہ نہیں کی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پتر تو آکھیا ہے
ਫੋਟੋ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਿਨਾ ਪਾਕੋਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕੋ ਧੋਲਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿਲ ਦਾ। अगर थोड़ी सी मेहनत रूह पे हो जाए, थोड़ी सी अंदर थोड़ी तवज्जो करे, वो अगर थोड़ा चमकदार हो जाए ना, कुछ गलाजतें, कुछ नफरतें, कुछ कुदूरतें, कुछ अदावतें, कुछ तकब्बुर, कुछ हसद, कुछ बदयांतियां, कुछ ये चीजें थोड़ी निकल जाएं, आप यकीन करें बड़ा चमकदार हो जाए दिल, बड़ा सोना हो जाए, बड़ा हसीन हो जाए। ये बातन ठीक हो जाए ना तो अल्लाह की सारी मखलूक हसीन लगने लग जाती। बंदे को ना कुछ अजीब सी कैफियत से अल्लाह माला माल करता है। उसे कोई अल्लाह ताला ऐसा इंशराह सदर देता है, दिल को ऐसा ठंडा करता है, सुकून नसीब हो जाता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ईमान क्या है? एक कैफियत का नाम है ना, ईमान की सूरत तो नहीं होती, ईमान का रूप तो नहीं होता, वो मुजस्सम शक्ल में तो नहीं होता, एक बातनी कैफियत है ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप सबसे आला, उसका मेयार आप ही जानते हैं, करीम बता दीजिए, बंदा नवाजी फरमाइए ईमान क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करने लगे और जब तुम्हारा गुनाह तुम्हें गमगीन करने लगे, तो मतलब ये है कि तुम मोमिन हो। और अगर गुनाह करके भी तुम गमगीन नहीं होते, तकब्बुर करके भी तुम गमगीन नहीं, हसद करके भी गमगीन नहीं, हराम खा के भी गमगीन नहीं, लोगों का दिल तोड़ के भी गमगीन नहीं, किसी के हक पे कब्जा करके भी तुम्हें गम कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ समझकर, नादान समझकर, अहमक कहकर, जाहिल कहकर, इज्जतें उतार कर भी तुम गमगीन नहीं होते, तो इसका मतलब है तुमने मेयारे ईमान को नहीं पाया। हुजूर फरमाने लगे, नेकी खुश करे और गुनाह तुझे गमगीन करे। आप यकीन करें अब नहीं करता लोगों को गुनाह गमगीन। लोग किसी बंदे का दिल तोड़ के, उसकी इज्जत उतार के, उसे परेशान करके, झिड़क के कहते हैं, आया था बंदा सुनाई या मैंने चार, वो तूने गुनाह करके अब तू बता रहा है, किसी को डांट डपट के दिल तोड़ के कहानियां सुना रहा है, चालाकियां करके और तेजियां दिखा के, ये तो बंदा मोमिन की शान नहीं है। मेरे करीम ने तो फरमाया, नेकी तुझे सुकून दे, और जब तू गुनाह करके गमगीन हो तो इसका मतलब है तुम मोमिन हो। तो फौरन अर्ज की, या रसूलल्लाह फिर बता दे गुनाह क्या होता है? तो हुजूर फरमाने लगे, जो चीज तेरे दिल में खटके वही तो गुनाह है। वो जो चुभ रही है ना, मोमिन के दिल में गलती चुभती है, खटकती है, उसे परेशान करती है ये गलती, अगर वो चुभती है तो फिर इसका मतलब है वो गुनाह है। आजकल ना लोगों ने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। किसी ने कहा था जुनू का नाम खिरद रख दिया, खिरद का जुनू। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आप जो चाहे नाम रखें, जो आपकी तबीयत आए आप वो काम करें, आप अपनी मर्जी से नेकी और बदी का मेयार कायम कर लें, ये ठीक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आईना एक बंदा मोमिन के लिए बनाया है, उस आईने को हमेशा बरकरार रखा जाए, अपने अंदर वो अलामात तलाश की जाएं जो ईमान के बाद मोमिन के अंदर तब्दीलियां आती हैं, कल्बी तौर पर, रूहानी तौर पर और इखलाकी तौर पर। मैं देखता हूं आजकल ना हमारे यहां सबसे ज्यादा जिस चीज का फुकदान है वो मोहब्बत है। हमारे लहजे, हमारा अंदाज, हमारा तरीका, हमारा उठना बैठना, उसके अंदर ना मोहब्बत नहीं।
ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا. کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو ہم سنانے میں مزہ آئے گا. وہ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی. تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے 0 سے شروع کروں، نیچے سے ریٹ دیتا ہے. اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا، تو سامنے والا ناراض ہو گیا. کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنج دی گل کی تھی. اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا. اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تامے گا. تو آس کے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر. میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نہ کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے. میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو. اس نے کمال بات، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، 2 گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہیں. حضور فرمانے لگے، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا، مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے. اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں گا. کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی. حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے.
ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور ہے۔ لوگ ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ چالاک مزاج، تیز طبیعت۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے، اور بڑے بڑے بھولے بندے، سیدھے سادے، لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے۔ لو سنو، ترمذی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بیوقوف سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو عقل ہی کوئی نہیں۔ مومن بھولا بھالا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے۔ یہ جو تیزیاں ہیں نا، انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے، انسان کا تدبر والا ہونا، فہم و فراست والا ہونا اور بات، لیکن چلاک ہونا، مکار ہونا، شیشے میں اتارنا، لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنا، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز، عام بندہ، عام انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے، جب مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رسول پر صدق کے دل سے ایمان لاتا ہے، اس کے اندر کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں آتی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا وہ بدل جاتا ہے۔ وہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، وہ کسی چیز پر شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، وہ جب بات چیت کرتا ہے تو اس کے لفظوں، جملوں، بات کرنے کے انداز سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو صاحب ایمان شخص وہ اپنی علامات سے پہچانا جائے گا، اگرچہ صبح قیامت تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا، گہرائی کتنی تھی، لیکن روزمرہ کے معاملات کے اندر اسے خود بھی سمجھنا چاہیے، خود بھی اپنا اسے محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایمانداری کتنی ہے اور میں مومن کتنا ہوں، اس بات پر اسے غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ علامات صاحب ایمان کی بیان کی۔ سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو بیان کیا، مختلف جگہوں پر مختلف انداز۔ قرآن حکیم کے اندر صاحب ایمان لوگوں کے تذکروں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ میں نے سورہ انفال کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اتر کر، ان کی گہرائی میں غور کر کے، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انداز کریمانہ اپنے کلام میں اختیار فرمایا ہے، اور جس خوبصورت پیرائے میں اور جس خوبصورت ترتیب میں اور جس حسن معنوی کے ساتھ قرآن مجید نے بندہ مومن کی شانوں کو بیان فرمایا ہے، اس پہ ذرا اتر کر دیکھیں، اس کا ذرا کیف لے کر دیکھیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کے جلال کے ساتھ ان کے دل ڈرتے ہیں، ہیبت زدہ ہو جاتے صرف اللہ کا ذکر کر دینے سے ہی۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔
تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے قابو نہ کر، محبت سے قابو کر، اخلاق سے قابو کر۔ تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں، مجھے ایک بات میرا بڑا دل کر رہا ہے، کر لوں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ نا، خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے یہاں آئے، دلی میں اپنے مرید سے ملنے۔ سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خواجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ خواجہ صاحب خود ملنے چلے گئے، وہ بھی کوئی دینی تعارف رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کیسے ملنے آتا، یہاں میرا بڑا روب تھا، مجھے لوگ جانتے تھے، لیکن آپ نے قطب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے، سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے، تو میں کیسے ملنے آتا؟ خواجہ معین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ قطب صاحب سے فرمانے لگے بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا، تو سامان باندھ چلے، تو میرے ساتھ اجمیر چل، دلی